انسانوں کے نام افزار ریحان۔ مسلم اقوام کا اصل المیہ، فرد ہو یا قوم، جو خود کو 30 مارخاں یا میاں مٹھو سمجھتا ہے دنیا میں ہولا گردانا جاتا ہے۔ عصر حاضر میں اصلاح احوال کے لیے خود احتسابی اور حقیقت پسندی سے آگے کوئی نسخہ کیمیا نہیں ہے۔ یا المیہ یہ ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہا ہوتا ہے اور جسے سننا چاہیے وہ بول رہا ہوتا ہے۔ خود نمائی اور خود ستائی ہماری ہڈیوں میں گھسی ہوئی ہے۔ اوپر بیٹھے شخص سے لے کر درجہ چہارم کے ملازم تک سب شیخی و تعلی سے لتڑے پڑے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم۔ ہمارا سیاسی اناڑی اکثر کہا کرتا ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی، میرے پاس اتنا کچھ تھا کہ میں آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، میں بھلے مانس کیا آپ کے سامعین سارے کے سارے جاہل اجاڑ یا احمق ہیں؟ کیا کسی کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ حفظ حکمرانی یا اقتدار کی لالچ میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں، اپنے کنبوں کو مروا لیتے ہیں، لیکن چدراہٹ، پھونپھاں یا نمبرداری کے لیے ان کی بڑی ہوئی خواہش کسی پل ان کا نچلا بیٹھنے نہیں دیتی۔ جس کو شوق حکمرانی کا نشہ لگ جائے یا اس کی لت پڑ جائے وہ تمہاری طرح دیگر جتنے مرضی نشے کر لے، اس کی خواہش نفسانی کی تسکین نہیں ہو پاتی۔ اس نے مقابلی کی دا پرنس کا مطالعہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس کی جبلی بیماری سے نمودار ہونے والی یہ حوث تمام اخلاقی و انسانی تقاضے بھلا دیتی ہے۔ کرسی اقتدار تک پہنچنے یا اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے انسانی لاشوں پر سے گزرنا پڑے تب بھی کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ اس کی بدترین مثال لچھے دار تقاریر کرنے والے ہوس کے مارے جرمن درندے ایڈولف ہٹلر کی زندگی اور 25 سالہ جدوجہد کے مطالعے سے مل جاتی ہے، جس نے جرمن قوم کی عظمت کے گیت گاتے اور سنواتے ہوئے انہیں کیسے کیسے سہانے سپنے دکھائے، اپنی تقاریر میں ناقابل عمل وعدے کیے، ترقی و خوشحالی کے جھوٹے خواب دکھائے، اپنے سیاسی مخالفین پر ہر نوع کے گھٹیا الزامات لگائے اور پھر جرمن قوم کو مفلسی، نفرت و بربادی کی دلدل میں پھینک کر غائب ہو گیا۔ ایک اچیومنٹ البتہ ضرور ہوئی، اس بد دماغ و جنونی شخص کی وہ حسرت جاہ یا حوث حکمرانی ضرور پوری ہو گئی۔ دنیا میں صرف ایک ہٹلر نہیں آیا، ہر دور میں ہٹلر ذہنیت کے لوگ پیدا ہوتے اور اپنی اپنی اقوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں بانج نہیں، نہ کسی قوم سے پیچھے ہیں۔ ہمارے دور کمال میں ایک شخص گزرا ہے، حجاج بن یوسف، جس نے سندھ فتح کرنے کے لیے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ بظاہر یہ شخص اتنا نیک حکمران تھا کہ قرآنی حروف پر اعراب لگوانا اس کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ غیر عرب اقوام کے لیے اس نے قرآن کی قرأت ممکن بنا دی، حافظہ و ناظرہ کو سہل بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر بھی اسی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، حالانکہ عبداللہ ابن زبیر کی بغاوت کو کچلنے کے لیے اس کی کامل تخریب بھی اسی کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئی تھی، مگر وہ اصل مقتدر قوت یعنی اموی خلفاء کا اتنا بڑا وفادار تھا کہ ان کی خوشنودی کی خاطر ہر انتہا تک پہنچنے کے لیے مادہ و تیار رہتا تھا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ہمارا موجودہ کعبۃ اللہ کاملاً اسی ہستی کا تعمیر کرتا ہے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں کبھی ہیوی اور کبھی ہلکی مرمتیں ضرور ہوئی ہیں، بالخصوص آسمانیوں کے ادوار میں، مگر کامل تعمیر کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ عباسیوں کے دور میں یہ مسئلہ اٹھا کہ ابن زبیر نے کعبے کی تعمیر خواہش پیغمبر کی تعمیل میں زمینی سطح پر 2 دروازے لگواتے ہوئے کی تھی۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے اس کی اجازت طلب کی، مگر امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح تو ہر ملوک اپنی دھاک بٹھانے یا شان منوانے کے لیے کعبۃ اللہ کو تختہ مشق بنائے رکھے گا۔ حتیم اندر نہیں بھی ہے تو کیا ہوا، اب جو بن چکا سو بن چکا۔ اسی حجاج بن یوسف نے اصل طاقتوروں کی کٹھ پتلی بن کر شرفاء کی ایسی تذلیل کی، اتنا خون خرابہ کیا کہ ماں بعد عمر بن عبدالعزیز جیسے اچھے اموی حکمران کو یہ کہنا پڑا اگر دنیا بھر کی اقوام میں خبیثوں کا مقابلہ ہو تو ہم مسلمان اکیلے حجاج کو سامنے لا کر یہ دنگل جیت جائیں گے۔ درویش کی نظروں میں مسلم اقوام کا روز اول سے المیہ یہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پائیدار و مستحکم سیاسی نظام نہیں تھا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی تلقین ضرور موجود تھی، مگر اس نوع کی مشاورت بدترین آمریت یا بادشاہت میں بھی کی جاتی رہی ہے۔ مسلم خلفاء کو امراء کی مشاورت مسترد کرنے کا اختیار پوری 14 صدیوں کے ہر دور میں حاصل رہا ہے۔ آج بھی جہاں اس نوع کی حکومتیں یا بادشاہتیں قائم ہیں وہاں مشاورت باضابطہ منعقد ہوتی ہے، مگر اس کی بندش لازم خیال نہیں کی جاتی۔ عصر حاضر کے بدلتے تقاضوں کی مناسبت سے لازم ہے کہ مسلم اقوام میں اس حوالے سے کھلے مذاکرے و مباحثے منعقد کروائے جائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان اقوام کی صدیوں پر محیط طویل تاریخ میں کبھی جمہوریت پنپ سکی اور نہ پرامن انتقال اقتدار کی روایت جڑ پکڑ سکی، مگر افسوس یہاں آزادی اظہار مفقود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی یہ مظلوم اور بد نصیب اقوام جبر کے کسی نہ کسی مرئی یا غیر مرئی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہیں۔ کوئی سیاستدان یا کسی پریشر گروپ کا انداتا جتنا بڑا کٹھ پتلی یا
حجاج بننے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتا ہے، اسی قدر یا حصہ بقدر جسہ نمائشی اقتدار تشتری میں رکھ کر اسے پیش کر دیا جاتا ہے، لو بیٹا مزے کرو اور اپنے نام کا ڈنکا بجاؤ، اور بیگانی بیساکھیوں کی بجائے وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونا چاہتا ہے تو اسے عوامی نظروں میں گرانے کے لیے کون سا حربہ اور الزامات ہیں جو استعمال نہیں کیے جاتے؟ کیوں دیس دنیا یا سیاست نکالا اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کوئی دوسری کٹ پتلی تلاش کر لی جاتی ہے۔ درویش کی تمنا و حسرت ہے کہ دنیا کی دیگر مہذب جمہوری اقوام کی طرح ہماری مسلم اقوام بھی اقوام عالم میں باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے عوام اور ان کی آراء کو عزت و حرمت بخشیں، منتخب پارلیمنٹ کو آئین و قانون کی ماں تسلیم کرتے ہوئے اسے نہ صرف ماؤں جیسا تقدس بخشا جائے بلکہ اصل مقتدر و بالادست ادارے کی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے دیگر تمام عسکری و سولین ادارے اس کی عظمت کے سامنے سرنڈر و سرنگوں ہو جائیں۔ یہ آئیڈیل صورتحال تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہر مسلم سماج میں حریت فکر و آزادی اظہار کو انسانیت کی اعلیٰ ترین قدر تسلیم کرتے ہوئے اس کی بالفعل توقیر نہیں کی جاتی اور عظمت انسانی کے ابدی اصول پر ایمان نہیں لایا جاتا۔